آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ججز کو دھمکیوں پر سیدھا سیدھا کیا جواب دیا؟ لاپتہ افراد کیس میں ہائی کورٹ نے کیا ریمارکس پاس کیے ہیں؟ جمعیت علماء اسلام فے اور پاکستان تحریک انصاف منگل کے روز کیا کرنے والے ہیں؟ حکومت کے ہاتھ سے گیم نکلنے پر اتحادیوں کے کیا تحفظات پیدا ہو چکے ہیں؟ سیف عرفان کا لکھا ہوا ہے، کچھ اور تیرے مجھ سے سوالات ہوں تو بول، یہ زندگی طویل ہے، خدشات ہوں تو بول، دیتا ہے کیوں دلاسا یوں ہی بات بات پر، گر تیرے اختیار میں حالات ہوں تو بول، ورنہ تو مجھ سے کوئی تو امید مت ہی رکھ، کچھ مجھ پہ تیری خاص عنایات ہوں تو بول، تو جن کے پیچھے چل کے یہاں در بدر ہوا، گر میرے پاؤں کے وہ نشانات ہوں تو بول، کچھ تو ہوا ہی ہوگا جو ہم بولتے رہے، مجھ سے اگر تجھے بھی شکایات ہوں تو بول۔ میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، جس ملک کے اندر ججز جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پہ کوئی نہ کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دے رہے ہوں کہ جس سے یہ تاثر ملے کہ یہاں پر محفوظ نہیں ہے، تو وہاں پر حکومتی کردار کیا ہوگا؟ آج وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان نے لاپتہ افراد کی فیملی کے لیے 50 لاکھ روپے سپورٹ پیکج کا اعلان کیا۔ یہ رقم معاوضہ نہیں ہے، کسی انسانی جان کا کوئی معاوضہ نہیں ہوتا، یہ رقم حکومت کی طرف سے لاپتہ افراد کی فیملی کو سپورٹ کے لیے دی جا رہی ہے، کیونکہ ریاست ایک ماں ہوتی ہے اور ریاست ماں ہونے کا فرض ادا کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر قانون نے یہ بھی کہا کہ لاپتہ افراد کے خاندانوں کی مدد کے لیے ریاست نے غیر معمولی اور تاریخی فیصلہ کیا ہے۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا کہ 5 سال سے زیادہ عرصے والے گمشدہ افراد کے خاندانوں کے دکھ میں شامل ہوں گے۔ لاپتہ افراد کے ہر خاندان کے لیے گرانٹ کے طور پہ 50 لاکھ روپے دیے جائیں گے، اور انہوں نے یہ کہا کہ وفاقی کابینہ نے گرانٹ کی منظوری دے دی ہے۔ یہ ریاست کا ایک مخلصانہ رویہ ہے، یہ متاثرہ خاندانوں کی مشکلات دور کرنے اور ان کے غم میں شریک ہونے کی ایک کوشش ہے۔ اسی طرح کی بات آج سے کچھ دن پہلے لاپتہ افراد کمیشن کیس کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی کی گئی تھی، جس پہ جسٹس صاحب نے یہ جواباً کہا تھا کہ معاوضہ مت ادا کیجیے، لوگوں کو ڈھونڈ کے دیجیے، ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ اور آج حکومت وقت کی طرف سے یہ اقدام اگر اٹھایا گیا ہے، خوشائند اقدام ہے کہ ماضی کے اندر لوگ جو روتے پیٹتے رہے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو گھر کے واحد کفیل تھے اور اب گھر کی کفالت کرنے والا کوئی موجود نہیں ہے، تو ان لوگوں کے لیے یہ جو اقدامات ریاست نے اٹھائے ہیں تو امید کرتے ہیں بہتری کی جانب گامزن ہوں گے۔ لیکن جسٹس حسن اورنگزیب نے کہا آج کہ ادارے جب یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا یہ سب سے خطرناک صورتحال ہوتی ہے، ریاست کہتی ہے ہمیں نہیں پتا بندہ کہاں ہے لیکن ہم کچھ کریں گے بھی نہیں، وزارت دفاع کی ہمت ہے کہ وہ ان معاملات میں جائے، یہ آج ہائی کورٹ کے اندر کہا گیا۔ اور انہوں نے کہا جی اگر ہم سخت آرڈر کر دیں تو ہمارے خلاف کارروائی شروع ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا اسٹیٹ کونسل صاحب میرے پاس چیمبر میں آنا، میں اپنی ڈگری آپ کو دکھا دوں گا، اصل ہے آ جانا، میں خود آپ کو دکھا دوں گا، آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پرانی ہائی کورٹ کی عمارت میں میری ڈگری جو ہے وہ دیوار کے اوپر لگی ہوئی ہے۔ یہ ایک جج کو کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر ہم سخت ریمارکس دیں گے تو ہمارے خلاف کارروائی شروع ہو جائے گی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ڈاکٹر شہباز گل کے مقوی بھائی غلام شبیر کو 6 اگست تک بازیاب کروا کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ آج کا عدالتی آرڈر جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف کے سامنے رکھ دینا، یہ ہدایت کی ہے آج کہ یہ جو آرڈر ہے یہ وزیر اعظم کے سامنے رکھنا۔ اور اسی آرڈر سے پہلے آج وفاقی حکومت نے یہ بڑا اعلان کر دیا ہے کہ جو 5 سال سے زائد عرصہ سے لاپتہ ہیں ان کے اہل خانہ کو 50 لاکھ روپے معاوضے کے طور پہ دیے جائیں گے تاکہ ان کی زندگی کچھ سہل ہو سکے، جو ان کی زندگی میں مشکلات تھیں ان کے چلے جانے پہ وہ مشکلات کسی حد تک کم ہو سکیں۔ دوسری طرف جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے آج یہ کہا کہ کراچی یونیورسٹی کا ریکارڈ رکھنے والے جو ہیں وہ جج صاحب سے یہ کہہ رہے ہیں، یعنی جج صاحب کون؟ طارق محمود جہانگیری صاحب، ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ معاملات طے کر لیں تو سارا ریکارڈ ٹھیک ہو جائے گا۔ یعنی یہ ایک یونیورسٹی والے ایک حاضر سروس ہائی کورٹ کے جج کو کہہ رہے ہیں کہ آپ معاملات ٹھیک کر لیں، آپ کے ریکارڈ ٹھیک کر دیں گے۔ یہ طارق محمود جہانگیری صاحب نے نہیں کہا، یہ محسن اختر کیانی صاحب نے کہا۔ اور طارق محمود جہانگیری صاحب کا یہ جو کیس ہے وہ جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس لگا ہوا ہے، اس کا فیصلہ محفوظ ہے، ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں آیا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو یونیورسٹی والے کہہ رہے ہیں معاملات ٹھیک کر لیں، آپ کا ریکارڈ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ مملکت خداداد پاکستان ہے کہ جہاں پہ ججز صاحبان کو اپنے تحفظ کے لیے بات کرنا پڑتی ہے، یہ وہی مملکت خداداد پاکستان ہے کہ جہاں پر آج کے دن ججز اسکواڈ کے اوپر DI خان میں حملہ ہو جاتا ہے،
3 जज उस स्क्वाड के अंदर मौजूद होते हैं। हमलावर जो है गोलियां वहां पे चलाते हैं, 2 एहलकार जो वहां पे होते हैं वो शहादत पा जाते हैं, जजेस साहिबान महफूज रहते हैं, लेकिन हमलावर इतने दलेर होते हैं कि जाते जाते वो डबल केबन डाला भी साथ में ले जाते हैं। ये दीदा दलेरी है यहां पे। इस तरीके से हमारा मुल्क चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिन तो खुशहाली देखने में आएगी। दूसरी तरफ मंगल के रोज फैसला किया जमीयत उलमा इस्लाम फे ने कि वो बैठेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, और अब की बार जब बैठा जाएगा तो सिर्फ बैठने पे मौकूफ नहीं करना उन्होंने। मकसद ये है कि उस मुलाकात में मौलाना फजल रहमान साहब भी होंगे, शराइत सामने रखी गई होंगी, मुज़ाकरात हो रहे होंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर गौर हो रहा होगा, और उसमें निकात को चुनीदा फहरिस्त से निकाल के एक साइड पे किया जाएगा और फिर कॉम्बिनेशन उसका बनाया जाएगा कि कुछ निकात आपके, कुछ निकात हमारे, मजमूई तौर पे फिर एक एजेंडा मुतारिफ करवाया जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम फे का जो इत्तेहाद है उसका मजमूई तौर पे एजेंडा क्या है। उसी इत्तेहाद में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन भी होगी, उसी इत्तेहाद में महमूद खान अचकजई साहब उसकी सरबराही कर रहे होंगे। क्या मौलाना फजल रहमान साहब को महमूद खान अचकजई की सरबराही कबूल होगी या नहीं होगी, या उस प्लेटफॉर्म पे सारे ज़ीरक सियासतदान होकर ही बैठेंगे, ये एक सवाल है। और अगर ये इत्तेहाद हो जाता है तो फिर बात यह है कि इस इत्तेहाद के तनाजुर में इत्तेहादी जो हैं वो जमात इस्लामी को भी इसके अंदर शामिल करेंगे, और जमात इस्लामी को इसके अंदर शामिल करके इसको एक बड़े कैनवस के ऊपर रखा जाएगा। फिर इस माहौल को मजीद गर्म किया जाएगा और इसी तनाजुर में ये सारे इकदाम उठाए जाएंगे। लेकिन जब ये सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, हुकूमत की जो इत्तेहादी जमातें हैं वो बैठ के ये सोच रही हैं कि अगर हम साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करते चले जा रहे हैं तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमें क्या फ़ायदा होगा या कितना हमें नुकसान होगा। फ़ायदा हमें क्या मिल रहा है? क्या हमें मज़ीद कोई नशिस्त मिल रही है? क्या मज़ीद कोई वजारत मिल रही है? क्या मज़ीद कोई हिमायत मिल रही है? पॉलिटिकली हम मजबूत हो रहे हैं? अवामी सतह पे हमारा तशख़्ख़ुस जो है वो मकबूलियत की औज पे पहुंच चुका है, या फिर हुकूमत के जो दावे थे, हुकूमत अपने दावों के बरक्स इक़दाम उठा रही है और ये हमारे गले चीजें पड़ रही हैं। जैसा कि बिजली के बिल आए तो हुकूमत ने दस्ते शफकत रखा है अवाम के सर पे। दस्ते शफकत क्या रखा कि वज़ीर आज़म ने हिदायत जारी कर दी कि 10 दिन की सहूलत दे दें, ये 10 दिन के बाद जाके बिजली के बिल अदा कर लें। यानी 10 दिनों की सहूलत दी जा रही है कि बेटा कुर्बानी तुम्हारी होगी, खंजर तुम्हारे चलना है, धार उसकी तेज है, थोड़े दिन और पानी वगैरह पी लो, अगर कुछ खाना चाहते हो तो खा लो, अगर किसी चीज को देखना चाहते हो तो आखिरी मुराद के ऊपर देख लो, कुर्बानी तो तुम्हारी तय है। हाँ, उसके वक्त में तब्दीली हो चुकी है, वक्त की तुम्हें छूट दे देते हैं, तुम्हारे गले में संगल तो डाला हुआ है, जाओ इस जंजीर को जितनी दूर तक लेके जा सकते हो ले जाओ, लेकिन इसकी लंबाई जो है वो सिर्फ 10 दिन तक की है। 10 दिन के बाद ये दोबारा खींच ली जाएगी। हुकूमत की इसी तजब्जुब में इत्तेहादी परेशान है और हुकूमती तरजीहात पे क्या मंजरनामा देखने को मिलेगा। बैठिए, कुछ दिन इंतजार कर लीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।